اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ہمارے درس کا جو موضوع ہے اور کچھ عرصہ پہلے اسی موضوع پر کچھ دروس ہوئے بھی تھے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور جاری رکھا جائے۔ موضوع آپ کو کم و بیش علم ہے، قرآن کریم اور فکر اقبال۔ علامہ اقبال کی شخصیت مشہور اور معروف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے اس سے جو اہم ترین شخصیات بہت زیادہ متاثر ہے، ان میں سے ایک رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علامہ اقبال کا فارسی زبان میں کلام وہ اردو زبان سے زیادہ ہے۔ اردو زبان میں کم لکھا ہے، کافی لکھا ہے، لیکن پھر بھی فارسی کے مقابلے میں کم ہے۔ اور فارسی زبان میں اقبال کا جو کلام ہے وہ نسبتاً زیادہ جاندار اور زیادہ مطالب پر مبنی ہے۔ اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک پاک و ہند کی تقسیم کے بعد بھی فارسی زبان بہت زیادہ رائج تھی اردو بولنے والوں میں، لیکن پھر بعض وجوہات کی بنا پر عربی کی ترویج کا بہانہ کر فارسی زبان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، غیر اہم کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ہماری قوم کا جو رابطہ ہے فارسی بولنے والوں سے، خصوص ملک ایران میں رہنے والی قوم سے، وہ کم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زبان بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، فقط زبان کے مشترک ہونے کی وجہ سے ہندوستانی فلمیں پاکستان میں زیادہ پسند کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کی فلموں سے زبان کا اشتراک۔ تو بہرحال ہم آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کا جو اردو کلام ہے وہ اس میں سے بھی انتخاب سارا کا سارا لے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک بہت ہی گہرا تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ، تو وہ ان کی تقریباً ساری شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شعراء کے برعکس علامہ اقبال کی شاعری وہ ایک ہی فکر، بنیادی طور پر ایک ہی ہدف اور مقصد کی ترویج کرتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک توحید پرست کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے
جو صفات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تو انہی چیزوں کو اقبال نے اردو زبان میں اپنی شاعری کے ذریعے ان کی طرف توجہ کروانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات اور بھی زیادہ اہمیت اس لیے اختیار کرتی ہے کہ جس زمانے میں اقبال نے اپنی قوم کو جگانے کا یہ سلسلہ شروع کیا، یعنی حقیقی قرآنی فکر کو دوبارہ لوگوں میں بیدار کرنے کا اور ان میں جذبہ اور تڑپ پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ بدترین دور تھا مسلمانوں کے اعتبار سے، بالخصوص بر صغیر یعنی پاک و ہند کے مسلمانوں کے اعتبار سے، کیونکہ انگریز کی حکومت اس وقت بھرپور عروج پر تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگریز کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی حکومت تھی، اور اکثر ممالک مسلمان اور غیر مسلمان جو مشرقی ممالک ہیں وہ انہی کے قبضے میں تھے، اور بہت سارے مسلمان رہنما وہ اس فکر کی ترویج میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی ترقی کا واحد راستہ اور بقا کا واحد راستہ انگریز کے نظام کو قبول کر لیں اور انگریزوں کو فالو کرنا ہے۔ اور بہت بڑی بڑی معروف شخصیات، خاص طور پہ جب وہ یورپ گئے، برطانیہ گئے اس زمانے میں، تو فکری طور پر شدید متاثر ہو کر واپس آئے، لیکن اقبال وہ شخصیت ہے کہ جو ایک طویل عرصہ جنہوں نے مثلا جرمنی میں، برطانیہ میں، یورپ میں گزارا، لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی چمک دمک سے، ان کی مشینوں سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ اس معاشرے کی جو اصل بدصورتی تھی اور ان کا ان کی جو مکاری تھی اور قوموں پر زبردستی مسلط ہونا، لوگوں کی آزادی سلب کرنا، یہ اقبال اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پورے زور و شور سے اس خطرے کی طرف لوگوں کو، اپنی قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اقبال پوری ہندوستانی قوم کے لیے وہ لکھا کرتے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو لیکن بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو لیڈرشپ اور ہندوؤں کے رویے کے نتیجے میں انہوں نے یہ درک کر لیا، ان کی تیز فکر نے، کہ جو ان کے جذبات ہیں مسلمانوں کے بارے میں، جن کو آج کل آپ خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، یہ نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے، اقبال نے درک کر لیا کہ مسلمان قوم کا مستقبل ایک قرآن کریم جیسی کتاب کو ماننے والی قوم کا مستقبل اس قوم کے ساتھ، ہندو قوم کے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں، لہذا انہوں نے بہرحال کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والی شخصیت وہ علامہ محمد اقبال تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خیر یہ داستان
بہت پرانی ہے، انشاءاللہ ہم بیچ میں اس کی طرف اشارہ کرتے رہیں گے۔ ہم جو سلسلہ ابھی آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں یہ علامہ اقبال کی ایک جو ان کی کتابیں ہیں شاعری کی، اردو شاعری کی، ان میں سے ایک معروف کتاب ضرب کلیم ہے۔ ضرب کلیم، ضرب کا معنی معلوم ہے آپ کو، اور کلیم سے مراد وہ ہستی کے جو اللہ سے کلام کرتی، ٹھیک ہے۔ ضرب کلیم یعنی مثلا حضرت موسیٰ کی ضرب، یا یہاں مراد ہے حضرت موسیٰ جیسی ضرب، تاکہ بتوں کو، کفر کو، شرک کو، الحاد کو، اور اس زمانے میں انگریزوں کے سحر کو توڑا جائے اور اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا جائے۔ تو اس ضرب کلیم کتاب میں سے ہم ساری کی ساری تو نہیں، انشاءاللہ اس کی جو منتخب کیے کچھ اس کے حصے، کچھ نظمیں وغیرہ، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ پہلی جو نظم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان لا الہ الا اللہ، جو اس نظم کے ہر شعر میں اسی پر ہی اس شعر کا اختتام ہوتا ہے۔ توجہ کریں، پہلا شعر اس کا یہ ہے، آپ نے انشاءاللہ سنا ہوگا یہ: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کیا ہے اس کو سمجھ لیں، چونکہ اقبال کی فارسی کے پورا مجموعہ ہے، مثلا اسرار خودی، خودی سے اقبال کی کیا مراد، یہ ہم نے نوٹ کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ خودی فارسی زبان کا لفظ ہے جو لغت کے اعتبار سے درج ذیل معانی رکھتا ہے۔ اب یہ جو معنی ہے ان میں نیگیٹو منفی معانی بھی ہے اور مثبت بھی، برے بھی اور اچھے بھی۔ انانیت یعنی میں پرستی، خود پرستی، خود مختاری، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے۔ خود سری، خود غرضی، تکبر۔ اسی طرح خودی کا ایک معنی ہے خود پر بھروسہ کرنا، اور خود پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ خودی کا لفظ اقبال کے پیغام یا اقبال کے فلسفہ حیات میں تکبر اور غرور اس طرح کے معانی میں استعمال نہیں ہوا، نیگیٹو معانی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ بہت ہی زبردست معنی میں استعمال ہوا۔ اقبال خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، یعنی انسان اپنے اندر ایک غیرت کا احساس کرے۔ مثلا ایک قابض قوم کے مقابلے میں بے غیرت نہ ہو جائے، اسے قبول نہ کر لے، اس کے تسلط کو، اس کی غلامی کو۔ اپنی ذات اور اپنی صفات کے پاس اور احساس کا۔ مثلا اللہ تعالی نے ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے جو صفات بتائی ہیں کہ مومن میں ہوتی ہے، ان کا احساس، ان کی طرف توجہ، اپنے آپ کو شکست سے محفوظ رکھنے کا احساس کہ میں نے شکست نہیں کھانی۔ اللہ ایک مومن کو ہارتا نہیں دیکھ سکتا، جان دے سکتا ہے
ہار نہیں مان سکتا، ڈٹا رہتا ہے، استقامت کرتا ہے۔ حرکت میں رہنے کا نام اپنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں پر اعتماد، دوسروں کے سہارے تلاش کرنے کی بجائے اپنی سے مراد اجتماعی طور پر اپنی مسلمانوں کی اپنی صلاحیات پر اور ان کی صفات پر اعتماد کا نام۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی، یہ مفہوم ہے اس لفظ کا جسے اقبال خودی کہتے ہیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں تو فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں، یہ جو خودی نام کی چیز ہے جب یہ انسان میں ہوتی ہے، اس کا جو اصل پوشیدہ راز ہے کب آتی ہے؟ سر راز کو کہتے ہیں، نہا ٹھیک ہے، سر نہا کیا ہے خودی کا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود کے جس کا نام اللہ ہے۔ اقبال ہی کی ایک نظم ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فارسی میں، کہ حریت اسلامی اور سر حادثہ کربلا، انسانی حریت یعنی انسانی حریت کا راز، یعنی انسانی حریت کا کیا چیز انسان کو آزاد بناتی۔ اس کا پہلا شعر جو ہے اس میں اقبال فرماتے ہیں، پوری نظم امام حسین اور کربلا کے بارے میں، وہاں فرماتے ہیں ہر کے پیمان باہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست، جس نے بھی هو المعبود یعنی وہی ہے معبود، یعنی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس نے بھی اس کے ساتھ اس معبود کے ساتھ پیمان باندھ لیا، ایگریمنٹ کر لیا، عہد کر لیا۔ کس چیز کا عہد؟ کہ تیرے سوا کسی کو نہیں جھکنا، تیرے حکم کے سوا کسی کے حکم، تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننا۔ ہر شخص کے جس نے پیمان یعنی عہد و پیمان، ہر کے پیمان باہول موجود بست یعنی باندھ لیا جس نے، گردنش از بند ہر معبود رست، اس کی گردن ہر دوسرے معبود سے آزاد ہو جائے۔ یا اردو میں کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر تو اس اللہ کو صحیح معنوں میں سجدہ کر لے گا پھر تجھے کسی کے آگے پیشانی نہیں ٹیکنی پڑے، اور تو اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر جگہ جگہ پہ تو ماتھا رگڑے گا، ہر ایک کی منتیں اور ترلے کرے گا، جیسے کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے حکمران یہی کام کرتے، اپنوں پہ اپنی قوموں پہ سختیاں کرتے، ان کا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے سخت قانون پاس کرتے، جیلوں میں ڈالتے، لیکن جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو پالتو کتوں کی طرح دم ہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی، ان کی دو صفات بتائی اللہ نے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت شدید، رحماء بینہم، آپس میں نرمیوں والے، مہربان۔ پھر اقبال کا شعر ایسی آیت سے آپ نے سنا ہوگا، معروف ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، بریشم ابریشم نریشم، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ، یہ ہمارے والے جب ادھر جاتے ہیں ریشم کی طرح نرم،
اور ریشم بھی بڑی ہائی کوالٹی کی، زیادہ نرم ہے، اور جب اپنوں کی طرف آتے ہیں تو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے آتے ہیں ان کے ایجنڈوں کو اپنی قوم پر نافذ کرنے کی، مثلاً نیو ورلڈ آرڈر کو اپنے اپنے ممالک میں نافذ کرنے کی۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی اس خودی کو اپنے اندر پیدا کرنے کا راز کیا ہے، اس کی بنیاد میں کیا چیز ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کے پیمان عہد ہے اللہ سے کہ تیرے سوا کسی کو نہیں چھوڑوں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تحریفات کر لی ہیں اسلام کے خالص ناب مطالب میں، تعلیمات۔ مثلاً آپ بندہ دیکھتے ہیں کہ نمازی ہے، بڑا سو کالڈ پرہیزگار ہے، لیکن اسے اپنے حالات کی، اپنے معاشرے کی، اپنی پسماندگی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کا جذبہ بھی نہیں اس کے پاس، زیادہ سے زیادہ دعا مانگتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے۔ فلسطینی کے لیے دعا مانگتا ہے، اسرائیل کو بد دعا دیتا ہے، دونوں اللہ نہیں سنتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، یہ دعا اللہ نہیں سنتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی میدان عمل چھوڑ جانے والوں کی دعا بھی نہیں سنتا، کام چھوڑ۔ جو دعا مانگ کے اصل میں بنی اسرائیل کی طرح اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ خود انتقام لے گا ظالموں سے۔ اللہ کے رسول کو کبھی میدان بدر میں آنا پڑتا ہے، کبھی عہد میں، کبھی پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑنی پڑتی، ہمارا بدلہ اللہ خود لے۔ اللہ کا سب سے بزرگوار بندہ، اس کو حکم ہے کہ تیاری کرو اور میدان میں آؤ اور جنگ کرو، زخمی ہونا پڑے تو زخمی ہو، ساتھی اپنے شہید کروانے پڑے تو کرواؤ، اور ہم چلائیں گے کام دعاؤں سے اور بد دعاؤں سے۔ نہیں سنتا اللہ اور نہیں سننا۔ تو مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دو بنیادی سبب بیان فرمایا۔ پہلا، لوگ سمجھتے ہیں بس وہی کافی، دوسرے میں مسلمان بہت مار کھاتے۔ تو پہلا سبب کیا بتایا کہ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے۔ یہ تو سب کو پتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن دوسرا مسئلہ امپورٹنٹ فرمایا، اور تاکہ اللہ کے بندوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کرے، یعنی صرف مسجد میں نہیں جھکنا اللہ کو، ہر حکم میں اللہ کو ہی جھکنا، ہر حکم میں، جو اللہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت طغیان سے، ہر اللہ کے مد مقابل آنے والی ہر چیز طاغوت ہے، قانون ہو، بندہ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے اس کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان، اس نے مثلا ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اگر اصل توحید نہ ہو خودی پیدا نہیں ہو سکتی۔ کہتے دنیا کا فائدہ انگریزوں کی غلامی میں لو، اچھی تنخواہیں لو، اچھے پیکج لو، اچھے گھروں میں رہو،
اور آخرت کا فائدہ نمازیں پڑھ کے تسبیح پڑھ کے اللہ سے لے لو. یہاں بھی موجیں وہاں بھی موجیں. بڑا سیاحانہ فیصلہ کیا مجھے فرما رہے. لیکن یہ سیاحانہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی تعلیمات سے غفلت اور جہالت کے نتیجے میں فیصلہ. خوب آگے چلوں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ. خودی ایک تلوار ہے لیکن اس تلوار کا فسا یا فسا کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو تلوار کی دھار کو تیز کرتی. تلواریں تیز کرتے ہیں رگڑائی کرتے ہیں تاکہ دھار تیز ہو جائے, کاٹ صحیح کرے. خودی ہے تیغ فسا لا الہ. یعنی اس تلوار کو, اس کی دھار کو تیز کیا چیز کرتی ہے؟ توحید. ایک اللہ سے کنیکشن, ایک اللہ کی اطاعت کا عہد, ایک اللہ سے ڈر, اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا. دوسرا شعر. اب آپ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت کا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, ابراہیم کی تلاش میں. کون ابراہیم؟ جو پوری کی پوری کا پورے سسٹم سے نوجوانی میں ٹکر لے لیتے, اپنے نظریے پر, اپنے اللہ پر اسے اتنا یقین ہے کہ وہ سارے نظام سے, حکومت سے, فاسد عقیدوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ٹکر لے لیتے اور اسے پرواہ بھی کرتے. جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے, وہ آپ نے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, جب کہا گیا نا کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک, تو لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکے کو ہم نے سنا ہے, اور بندہ کوئی نہیں ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا. ایک سمعنا فتن, ایک لڑکے کو, ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کے بارے میں ایسی غلط سلط باتیں کرتا تھا, ہو نہ ہو اسی کی کارستانی. اور جب حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لایا گیا تو روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا بھی تم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ تمہیں بتائیں گے کہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, صنم کدا ہے جہاں. صنم کدا, صنم یعنی بت, صنم کدا یعنی بت کدا. صنم کدا ہے جہاں, یہاں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے. تہذیب اقبال کی نظر میں وطن پرستی کے بارے میں, غلط وطن پرستی کے بارے میں, کہ تہذیب نبی نے ترشوائے صنم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور, یعنی جو نئی تہذیب ہے اس کا جو آذر ہے بت تراش, اس نے بڑے زبردست نئے بت پتھر کے نہیں بنائے. اس نے نئی اقدار, نئی ویلیوز, موج مستی والی زندگی, جو کچھ توجہ رہے, یعنی ہم مکس اپ نہ کریں, خلط ملط نہ کر دیں چیزوں. کب یہ مال دنیا بری چیز ہے؟ جب اللہ بھول جائے اور اللہ کے احکام انسان بھول جائے اور اس مال کے پیچھے لگ جائے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے. اب آپ فرق دیکھیں. ایک دفعہ کہا جا رہا ہے جو رزق کے حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ مجاہد کی طرح, اور ایک دفعہ کہا جا رہا ہے دنیا مردار ہے, اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے. کیا فرق ہے دونوں؟ یہ بھی مال کمانے نکلا ہے, یہ بھی مال کمانے نکلا ہے. ایک مجاہد ہے, دوسرا کتا ہے. یہ جو نکلا ہے یہ اللہ کے حکم کی, اس کا ہدف و مقصد اللہ کی رضا ہے.
یہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پابند سمجھتا ہے، لیکن اس دنیا میں اسے کھانا چاہیے، اس کے لیے کام کرتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو خدا کو بھول چکا ہے دنیا کے لیے، چاہے وہ کپڑا بیچے چاہے وہ دین بیچے، بھول چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مولا فرما رہے کتا ہے۔ اور کتے بھی دو طرح کے، کچھ بندے ہوئے کچھ کھلے۔ کھلے ہوئے کتے کون سے؟ یہ جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں بہت زور سے، چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ بندے ہوئے جن کی فکر وہی ہے، ان کے پاس طاقت نہیں۔ ایک ہمارا بہت عرصہ پہلے جاننے والا کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پاکستان کے ایک انتہائی کرپٹ سیاستدان کے اس کی وارداتیں بتا رہا تھا، کیسے کیسے اس نے مالی گھپلے کیے، کیسے کیسے مال کمائے، اور ساتھ ساتھ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ پھر جب اس کی داستان سنا چکا تو اینڈ میں کہتا ہے کہ کتنا برا یہ بندہ ہے، لیکن اگر اللہ تمہارے بھائی کو موقع دے دے نا تو لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے، میں وہ حرکتیں کروں۔ تو یہ بندہ ہوا ہوتا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی اس جتنی کہ یہ چیرے پھاڑے۔ تو کچھ دنیا پرست بندے ہوئے، کچھ کھلے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس طاقت ہے، کچھ بھونکتے ہیں لیکن ان کے اندر کاٹنے کی طاقت نہیں۔ یہ مال و دولت، بس فرق ذہن میں رکھ کہ ایک اسی مال کو کمانے کے لیے نکلنے والا، اس کو مجاہد سے تعبیر کیا گیا، اللہ کی راہ میں مجاہد، اور دوسرے کو کتا کہا گیا۔ فرق کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا، آپ کا نظریہ کیا، آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہو اس کام کو جس کے لیے نکل رہے ہو۔ اسی لیے مومن پھر اس کام میں اور کسی بھی کام میں اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرے گا۔ مجاہد اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرے گا، کتا کراس کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہر حال میں دنیا چاہیے۔ اسی طرح رشتہ داریاں، دوستیاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں سے محبت، لیکن انسان کی محبت میں، رشتہ دار کی رشتہ داری میں اللہ کی نافرمانی بالکل برعکس ہو جائے گی چیز۔ روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری دوستیاں اور ساری دشمنیاں اللہ کی خاطر نہ ہو۔ اب اس میں آپ مال دوستی لے آئے، اس میں آپ رشتہ دار دوستی لے آئے، اولاد دوستی لے آئے، اس میں آپ عام دوستوں کی دوستی لے آئے، کسی بھی چیز کی دوستی چاہت، اگر وہ اللہ کی چاہت کے سائے میں ہے، یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اور اگر کسی چیز کی دوستی اور محبت اللہ کی دوستی اور محبت کو پیچھے کر دیتی ہے تو یہ بے ایمانی کی علامت ہے، ایمان کے نقص یا ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بت ہے۔ میرے پاس بہت دنیا آ گئی ہے، میرے بہت رشتہ دار ہیں، میری برادری بڑی سٹرونگ ہے، میرے تعلقات، میرے لنکس بہت، میری لابی، میری پارٹی بڑی سٹرونگ ہے۔ بتان وہم و گما، ایک دم سے مین سوئچ آف ہوگا، سب چلے جائیں گے۔ بت بھی کس چیز کے بت ہیں؟ وہم و گمان، یعنی اسے گمان ہے کہ یہ ہر جگہ میری سپورٹ کریں گے، نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
جو رسول پاک پر، اپنے جد پر ان کی صلوات ہے، شاہکار، اس میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں امام کہ تو اپنے رسول کی ذات پر درود و سلام بھیج، بہترین درود و سلام، بے شمار درود و سلام، تو کیوں بھیج؟ اس میں کئی پھر چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جس نے تیرے نام کو بلند کرنے کے، جس رسول نے تیرے نام کو، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن بنا لیا، اور جن کو جانتا بھی نہیں تھا ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، ان کو دشمن بنا لیا چونکہ یہ تیرے دین کو نہیں مان رہے تھے، اور ان کو سینے سے لگا لیا کیونکہ ویسے کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی، لیکن تیرے دین کو انہوں نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے رشتہ داریاں جو ہے چینج کر، محبتیں چینج کر، اور ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے غلط ہے، اس نے زیادتی کی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، اللہ نے میرا بھائی بنایا، اسی کی سپورٹ کروں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ توڑے گا ان سارے بتوں، ہر چیز کو ری ڈیفائن کرے گا، دوبارہ شکل و صورت دے گا، کیا؟ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ خرد یعنی عقل، خرد یعنی عقل۔ اقبال کی شاعری میں لفظ عقل کو یا خرد کو اکثر منفی معنوں میں، ایک برے معنی میں استعمال کیا، اور عشق کو عقل کے مد مقابل استعمال کیا گیا۔ مثلا معروف شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی ابراہیم عشق کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، عقل دیکھ رہی ہے سڑتا ہے کہ نہیں سڑتا، نہ سڑیا تو میں بھی چلی جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن سڑ گیا تو جہان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ عقل اور عشق میں کیا فرق ہے؟ اقبال کے شعروں میں عقل سے یا اس خرد سے مراد دنیا پرست سودے باز عقل ہے، جس کا سارا نفع اور نقصان کی جتنی بھی ڈکشنری ہے وہ دنیا پرستی پر مشتمل ہے۔ دنیا، جان بچے، مال ملے، اقتدار ملے، جیسے بھی ملے، یہ عقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عشق کمال عقل ہے جو ان چھوٹی چیزوں سے بہت اوپر جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ فائدہ کب ہے؟ جب سب کچھ چلا جائے لیکن خدا راضی ہو جائے، اللہ مل جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب چلا جائے لیکن اللہ مل جائے، تو یہ فائدہ ہے۔ تو اس عقل کے کمال کو دنیا پرست، پستی میں پرواز کرنے والی، دنیا کے اوپر بار بار گرنے والی عقل کو اقبال عقل کہتے ہیں، اور وہ جو بلند پرواز ہے جو خالق سے کمانڈ لیتی ہے اور خالق کے عشق محبت کے تقاضے پوری کر، اور اس محبت میں ہر ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، وہ عشق ہے اقبال کی شاعری۔ ایسا فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور مجھے نہیں ابھی ذہن میں پکا کہ اقبال ہی کا شعر ہے کسی اور کا، اس نے کربلا کے بارے میں یہ شعر بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، یعنی وہی آگ جلی ہوئی ہے پھر، اور ابراہیم کی اولاد بھی میدان میں ہے،
اور نمرود بھی موجود ہے، یعنی وہی سین ہے، چہرے بدلے ہوئے لیکن ہے وہی، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی امتحان لینے لگے کہ وہی منظر دوبارہ سے، آگ جلی ہوئی ہے اور اسی ابراہیم کی اولاد بھی میدان میں ہے اور نمرود بھی اپنے پورے شان و شوکت اور طاقت کے ساتھ آیا۔ خرد، اب سمجھے خرد، میں نے آپ کو بتایا خرد یعنی عقل۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری۔ زناری کسے کہتے ہیں؟ دنیا پرست کافر۔ زنار اصل میں یہ دوسرے مذاہب میں، ہندو مذہب میں مثلا گلے کے ساتھ مقدس دھاگے باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس دھاگے کو زنار کہتے ہیں۔ آج کل چونکہ اسلام میں بھی کافی چیزیں امپورٹ کا کام ہوا ہے، اللہ رسول کو دین بتانے میں کمی رہ گئی تھی تو بعد والوں نے ایڈ کی یہ چیزیں، تو دھاگے شاگے ادھر درباروں پہ دھاگے باندھو تو تانے لگاؤ، تو یہ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا، نہ یہ اہل بیت کو پتا تھا، بعد میں نکلا، ٹھیک ہے، یہ امپورٹڈ۔ زنار اس دھاگے کو کہتے ہیں جس کو مقدس سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو پھر یہ لفظ زناری اس کو کہا جاتا ہے جو گویا کہ بت پرست ہے، مومن نہیں۔ اقبال کہہ رہے خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان پرست ہے، مکان پرست، ٹھیک ہے، یعنی موقع دیکھو، اگر محفل مومنوں کی ہے تو مومن بن جاؤ، اور اگر دیکھو محفل کافروں کی ہو تو ان کے ساتھ مل جاؤ۔ دیکھو فائدہ کس میں ہے؟ جہاں پر اپنے آپ کو نیک شو کرنا ہے وہاں نیک بن جاؤ، فائدہ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، اور جب دوسری محفلوں میں جاؤ کہو میں کوئی نیک شیک نہیں ہوں، میں تو آپ کا یار ہوں، جو آپ کا آرڈر ہوگا وہ کروں گا۔ وہی جو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مومن ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، اصل میں تو آپ کی پارٹی۔ زمان پرستی اور مکان پرستی یعنی دنیا پرستی خرد ہوئی ہے، یعنی ابھی جو آج کے جو عقل مند ہیں، مفکر ہیں، وہ بھی دنیا پرست ہے۔ اور اقبال کے زمانے میں بہت سارے لوگ غلامی کو قبول کرنے کی تلقین کر رہے تھے بڑے اچھے انداز میں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ نہ زمانہ کوئی چیز ہے، نہ علاقہ مکان کوئی چیز ہے، کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہے، یہ کسی زمانے کا، کسی موسم کا، کسی جگہ کا پابند اس میں محدود نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یعنی فصل گل و لالا کسے کہتے ہیں؟ گل، پھول، لالا گلاب، پھول کب کھلتے ہیں؟ بہار میں۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف انتظار کرنا، جو ہوتا رہے، امام زمانہ آئیں گے، یعنی فصل گل و لالا آئے گی، جب پھول کھلیں گے اس وقت ہم بھی کلمے پڑھیں گے، ابھی صرف لتر کھانے کے دن ہے، ابھی صرف جو طاقتور کہے اسے من و ان قبول کرنے میں ہی غنیمت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مثلا مہدویت جیسے انقلابی نظریے کو ہر ظالم کے ظلم کو قبول کرنے کا بہانہ بنایا ہوا، اس طرح کر کے پیش کیا اس کو۔ آزر کا کمال یہی ہوتا ہے، ایسا تراشتا ہے دیکھنے والے کا دل کرتا ہے جھک جاؤ اس کو، اتنا سونا تراشتا ہے، پیکج ساتھ اچھا دیتا ہے،
کہ اس میں بالکل تم محفوظ ہو، تمہاری جان محفوظ ہے، تمہارا مال محفوظ ہے۔ حضرت صاحب بہادر انگریز تمہاری جان مال کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیں گے، تمہاری مسجد کو بھی فنڈ کریں گے، تمہارے امام بارگاہ کو بھی فنڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تمہاری مذہبی گیدرنگز کو بھی فنڈ کریں گے۔ کون فنڈ کریں گے؟ جو اصل میں دشمن ہے اس دین کی، وہ فنڈ کریں گے۔ کب فنڈ کریں گے؟ عقل مند تھوڑا سوچو تو پتہ لگ جاتا ہے۔ ابھی کئی لوگ یہاں پر آ کے تعریفیں کر رہے ہیں کہ نا وہاں پر نا مثلا فلان ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری مسجد کو بھی ڈونیشن دیتی ہے، تمہاری مسجد کو ڈونیشن دے رہے، فلسطینیوں کو بم مار، مثلا ایران پہ پابندیاں لگا رہے، ادھر سے حضرت نیتن یاہو وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی تھریٹ مثلا وہ پاکستان ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیر بم، لیکن تمہاری مسجد کو چندہ دے رہے، اس کا مطلب تمہاری مسجد میں گڑبڑ، تمہاری مسجد میں دو نمبری ہے، تمہاری اس امام بارگاہ میں دو نمبری ہو رہی ہے۔ تم نے ظاہر حسین والا دکھایا ہے لیکن اندر سے مل گئے ہو یزید کے ساتھ، لہٰذا وہ تمہیں فنڈ کر رہا ہے، تمہیں چندہ دیتا ہے۔ تو اقبال فرما رہے یہ نغمہ، یعنی یہ نغمہ توحید، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاگا۔ آج کل موسم اچھا نہیں چل رہا، آج کل کچھ بھی نہیں کرنا، بس بیٹھے رہو، انتظار کرو، انتظار یعنی کچھ بھی نہ کرو۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہار ہے تو بھی توحید کا موسم ہے، خزاں ہے تو بھی تمہاری توحید کا امتحان ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اور آخری شعر اقبال کیا کہتے ہیں اپنی قوم کی حالت دیکھ کر؟ کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، یعنی یہ بظاہر اللہ کو پوجنے آئے ہیں لیکن آستینوں میں بت چھپائے ہوئے، اندر سے بت پرست۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تو نے اذان دینی ہے، یہ جیسے بھی ہے ہوتے ہیں، تو نے اپنی اذان دینی ہے، تو نے بیدار کرنے کے لیے، اللہ کو جھکنے کے لیے دعوت دینی ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ایک اور نظم ہے چھوٹی سی، اس کا عنوان ہے طلب تقدیر، یعنی جو کام چوری کرنی ہے کہ تقدیر یہی لکھا تھا۔ تقدیر میں یہ بڑا کنفیوز کر دینے والا مسئلہ ہے عام انسان۔ ابن سعد کے لشکر نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی پہ راضی، اتنا بڑا دھوکہ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا؟ نہیں ہل سکتا، تو پھر یزید تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا؟ یزید کو اللہ نے تخت پہ، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا ہے، تو پھر امام حسین کیسے مر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی یہی تھی، لہٰذا تم اللہ کی مرضی پہ راضی رہو، اپنی بے ایمانیوں کا سارا کچھ اللہ پہ ڈالو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حقیقی اللہ کی کتاب آیت کا مقام کچھ اور ہے، اس کو پٹ کے کہیں اور لگا دو، پبلک کو بیوقوف بناؤ جن کو نہیں پتا یہ آیت کس مقام کی ہے، اور یہ خرابی بہت ہوتی ہے۔ تو اس لعین نے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آیت پڑھی، ٹھیک ہے، کیا آیت پڑھی؟
کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اب آپ دیکھیں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، درباری ہے، شان و شوکت ہے، یہ لوگ لٹے پھٹے ہاتھوں پہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں، قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ استدلال کر رہے قرآن سے. اللہ جسے چاہے بادشاہ، اللہ جسے چاہے چھین، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے. بی بی زینب اس کو قرآن سے جواب دیتی، جو اس مقام پر آیت بنتی تھی وہ پڑھتی. کیا پڑھتی؟ بتی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. بی بی فرماتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اپنے گناہ میں، اپنے کفر میں اور بڑھ جائے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. یعنی تو جو یہاں پہ بیٹھا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے بیٹھے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے ڈھیل دی ہے، نہ کہ تمہیں جسے اللہ چاہے عزت دے وہ والی آئے تو یہاں پہ فٹ کر. یعنی جب تم ناجائز طریقے سے کہیں پہنچے گا تو اللہ اپنے نافرمان کو ڈھیل تو دیتا ہے کہ اور گناہ میں غرق ہو جائے. ایسا تیرے لیے یہ والی آیت بنتی ہے، نہ کہ وہ والی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آیت کا مقام کیا بنتا ہے؟ تو بی بی نے جو اس کے لیے بنتی تھی حقیقت میں، کیونکہ یہ ظالم تھے، سرکش تھے، شرابی اور بدکار تھے، فاسق اور فاجر تھے، بی بی نے کہا یہ اللہ فرما رہا ہے گمان بھی مت کرنا جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہاری بڑی موجیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اثم میں زیادہ ہو جائے، گناہ میں آگے بڑھ جائے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ تقدیر کے نام کا غلط استعمال لوگوں کو سلانے کے لیے، تقدیر دا فیصلہ ہے جی مان لو. تن میں تقدیر کیا کہتے ہیں؟ یعنی تقدیر کے آگے سرنڈر کرنا، کچھ کرنے کی نہ سوچنا. اقبال فرماتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم. پہلے نہیں تھی، اب انہوں نے بیچ سے نکالا. اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم. حکومت گندا کام، اس کو حاصل کرنا، یہ سیاست گندا کام. جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ تہران میں قید تھے تو شاہ نے بندہ بھیجا بڑا تیز چاپلوس مکار کہ جا کے نا مولوی کو نا مطمئن کرو کسی طرح، بھائی یار یہ رولا تمہارا کام نہیں ہے، کیوں تم اپنے آپ کو خراب کرتے ہو، ہم سے پھٹا کرتے. تو وہ آیا تو اس نے امام خمینی سے کہا کہ آپ مرجع تقلید ایسے بندے کی عقل نکالتے ہیں، آپ اتنے بلند و بالا تو فلان تو یہ وہ، سیاست گندا کام ہے، اور فارسوں کے ادھر سفتگی ہے تو فلان ہے تو یہ ہے وہ ہے. اس گندے کام میں آپ جیسی پاکیزہ ہستی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کام میں آ رہے ہیں تو آپ اس گند میں نہ آئیں. تو امام خمینی نے اس کو جواب میں کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے، جو تم لوگ کرتے ہو نا وہ یہی گند ہے، ادھر سفتگی ہے، غلاظت ہے، مکاری ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ اللہ اور رسول کا قانون ہے، اس کی فرما برداری ہے. ٹھیک ہے نا، جو میں کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں جو میرے مولا علی نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا، میں وہ کرتا ہوں. جو تم کرتے ہو نا اس کے مطابق تم نے صحیح ڈیفائن کیا کہ یہ گندگی اور غلاظت ہے. ٹھیک، لیکن بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ادھر سے چندے کا بھی چیک آیا پڑا ہے، ٹھیک ہے، شاہ کی طرف سے، ادھر سے جیل بھی ہے، تو پھر ان کو وہ بات زیادہ اٹریکشن بن جاتی ہے، یہ کیا گندا کام ہے. پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی والے نظریے کی ترویج کرتے ہیں کہ جو اس زمانے کے حکمران یا فساد چاہتے ہیں. اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم.
آپ کو بتاؤں اسلام میں بہت ساری جو گمراہیاں آئی ہیں اسی قرآن کی آیات کو غلط تعویلیں کر کے لوگوں نے بتائی. اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے بڑا مشہور, سن لیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں, شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, زمن بر صوفی و ملا سلامی, میری طرف سے صوفی بڑے ذکر اذکار کرتے ہیں بڑے, اور ملا یعنی مولانا. اقبال کی شاعری میں صوفی اور ملا نیگیٹو مانو. کون سے صوفی اور ملا؟ جنہوں نے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیے. قوم کو بھی یہی سکھاتے ہیں. زمن بر صوفی و ملا سلامی, میری طرف سے صوفی اور ملا پر سلام یعنی سلوٹ. اقبال ان کو سلوٹ کرتا ہے. کیوں؟ بڑی خدمت کی ہے انہوں نے کہ پیغام خدا گفتند بار, کہ اللہ کے پیغام کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. ولی لیکن ایک پرابلم ہے, ولی تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. لیکن انہوں نے جو اللہ کی کتاب کی تعویلیں کی ہیں ان سے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ بھی, جبریل بھی, مصطفیٰ بھی. بھائی ہم نے کیا دیا تھا تو انہوں نے بیچ میں سے کیا نکال لیا قرآن کو. ولی تعویل شان, لیکن ان کی تعویل نے, قرآن کی تعویلوں نے ولی تعویل شان در حیرت انداز, حیرت میں ڈال دیا. کس کو؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. تینوں حیرت میں ہیں. قرآن میں یہ چیزیں بھی تھی جو اب مسلمانوں میں رائج ہو گئی. بڑی گال ہے, بڑی زبردست لیبارٹری ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا, وہ اس لیبارٹری میں سے نکال کے معاشرے میں. اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم. وہ اللہ اللہ کرو فلان سیٹ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں عوام کو جو کٹیا لگا کے بیٹھا ہو نا, کوئی کام نہ کرتا ہو, اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. جو گزارا ہی دوسرے کے چڑھاوے پہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو بڑا مقدس ہے, اس کی بد دعا سے لاتے ٹوٹ جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سارے بد دعائیں دینے والے کرامات صاحب کرامات کو اکٹھا کرو اور ایک دعا سے نیتنیاہو کی لات ہی توڑوا دو تو میں مان لوں, میں ایمان لے آؤں. ٹرمپ کی کوئی بازو شازو توڑوا دو, تمہاری مہربانی. پیر صاحب بد دعا دے دو تو بندے کی نسل ختم ہو جائے. سادی اللہ کی کتاب کو نہ دیکھنے والی, سیرت رسول کو نہ دیکھنے والی, نہ جاننے والی عوام کو یہ فراڈ لگاتا ہے. کہتے ہیں یہ جو ذکر ہے نا یہ قرآنی ذکر ہے, اور قرآن اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا کیا ہے. اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم. کر کے جہاں کیوں؟ کیونکہ انگریز لتر مارتا ہے اگر تم یوں کرو گے وہ جیل میں ڈال دے گا, وہ جھوٹے پرچے کرا دے گا, وہ چکی پسوائے گا. چھوڑو اس دنیا میں کیا کرنا ہے, دنیا گندی سیاست کو چھوڑو. اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم. کون سا قرآن تھا یہ؟ جس نے مومن کو بنایا ماہ و پروین کا امیر. ماہ یعنی چاند اور پروین ستاروں کہتے ہیں. ستاروں کا جرمٹ ہے, 6 ستارے اس میں ہوتے ہیں, یا پتہ نہیں 6 یا کم یا زیادہ, انہیں پروین کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس نے مومن کو ان کا گائیڈ بنا دیا تھا, یعنی پوری دنیا کا کمانڈ کرنے والا, اس مومن کو اب کہہ رہے ہیں قرآن, اسی قرآن نے بنایا تھا. اب اسی قرآن سے انہوں نے کیا نکامت بھی کر لیتا, وہ دنیا نہیں ہے. لیکن اگر کہو کہ مثلا مسلمان کو غلامی میں نہیں رہنا چاہیے, کہہ رہے دنیا گندی سیاست ہے, کیا کرنا تم نے, ادھر مت جاؤ. اسی قرآن میں ہے, اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم. جس نے مومن کو بنایا ماہ و پروین کا امیر. تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز, تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. یعنی جن کے ارادوں میں اللہ کی تقدیر کی خوشبو آتی تھی, وہ نظر آتی تھی کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے جو مومن چاہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں تقدیر دا فیصلہ مان لو, انگریز آدھی غلامی کرو, تقدیر دا فیصلہ لتر کھاؤ, تقدیر دا فیصلہ یہ کرو. یہ ہوتا ہے مکر, یہ ہوتا ہے کرتے آیات قرآن میں ہی جادو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کافروں کو ڈھیل دینے والی آیات کو تو جسے چاہے عزت دے کے فٹ کر دے. مقام کوئی اور ہوتا ہے, لا کے کہیں اور فٹ. اسی لیے
قرآن مجید پر. اور اقبال کو بھی دیکھیں اس قوم کو جگانے کے لیے، ٹھیک ہے شاعری اقبال کی ہے لیکن مطالب قرآن کے. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. پہلے جو بری چیزیں تھیں یعنی جو منکرات تھے اب وہ معروف ہو گئے. تھا جو ناخوب جو برا تھا بتدریج آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی خوب ہوا. کیوں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلام قوم کا ضمیر بھی غلام ہی، ٹھیک ہے. نوکر کا ضمیر بھی مثلا نوکر ہی ہوتا ہے. اس نے ساری عمر کسی کی نوکری کو، کسی ظالم کی، کسی فاسق کی نوکری کو اپنے لیے قبول کر لیا ہو. صلوات پڑھ. یہ میں عرض کر دوں تمام، بس یہ کہ ہم درس کو ختم کر رہے ہیں. یہ جو یہ درمیانہ شعر ہے تو دوسرا والا تن میں تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز. یعنی آج مسلمانوں کے عمل کا انداز کیا ہے؟ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے اسے قبول کر لیں، انگریزوں کی غلامی قبول کر لیں. یہ تھے کون؟ تھی نیہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، یعنی جن کے ارادوں سے اللہ کی تقدیر کا پتہ چلتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، اب اللہ بھی یہ چاہتا ہے. ان تنصر اللہ، اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. یہ تقدیر ہے. یہ تقدیر نہیں ہے کہ جو اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے ظلم سے اس کو قبول کر لو. یہ تقدیر میں یہی لکھا ہے. تو یہ اس طرح کے اسلامی لفظوں کا غلط استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب قوم کو سلانا ہو. اور یہ خود دنیا پرست اور بزدل رہنماؤں کے ہاتھ میں جب دین آتا ہے اور وہ دین کی ترویج کرتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی بیکار اور کامچور اور ڈرپوک اور بزدل اور ہر چیز اللہ پہ پھینک دینے والی قوم تیار ہو جاتی ہے. اور آج بہت سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اور محمد محمد علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے احیاء اور ان پر توجہ اور ان پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو انشاءاللہ تبدیل فرمائے.